قرآن سے صاف پتہ چلتا ہے کہ لڑکی 18 سال سے پہلے شادی کر سکتی ہے. قرآن میں آتا ہے کہ یہ جو عورت کو اگر طلاق ہو جائے تو اس کی عدت 3 مہینے 3 مینسز ہے. آگے اللہ نے فرمایا کہ واللائی لم یحضن, اگر کسی ایسی بچی کو طلاق ہوئی ہے جس کو ابھی حیض آنا شروع ہی نہیں ہوا تو پھر اس کی عدت 3 مہینے ہے, 3 حیض نہیں ہے. تو اس سے پتہ طلاق تو نکاح کے بعد ہوتی ہے نا, تو اس سے پتہ چلا کہ ابھی لڑکی بالغ نہ بھی ہو تو بھی شادی ہو سکتی ہے اس کی. سمجھ رہے ہو؟ اور فقہاء نے اس کی وجہ بیان کی ہے کہ بعض دفعہ باپ کو اپنی بیٹی کے لیے ایسا اچھا رشتہ مل جاتا ہے کہ اگر وہ بچی کے بلوغت کا انتظار کرے گا تو رشتہ ہاتھ سے نکل جائے گا. تو اچھا خاندان معاشرے کی اور قوم کی ضرورت ہے, حکمرانوں کی ضرورت نہیں ہے. حکمرانوں کی ضرورت صرف ووٹ ملنا ہے کہ اگلی دفعہ بھی ہم ہی آ جائیں. تو ان کو اس سے کوئی غرض نہیں ہے آپ کی بچیوں کو, آپ کو اچھے داماد ملیں برے ملیں, آپ داماد کو تلاش کرنے میں آپ کو ٹینشن ہو یا نہیں ہو, ان کو اس سے کوئی غرض نہیں ہے. تو قرآن اللہ کو ہے نا, اللہ نے ہمیں پیدا کیا تو وہ جانتا ہے کہ ہمارے لیے کیا ضرورت ہے. تو اللہ نے باپ کو اجازت دی کہ بیٹی ابھی بالغ نہیں بھی ہوئی ہے تو اگر اچھا رشتہ مل گیا ہے تو ایگریمنٹ کر کے اس سے نکاح بولو بھائی کر دو تاکہ یہاں سے نہ نکل جائے رشتہ. اس پر پوری امت کا اجماع ہے, شیعہ سنی دیوبندی بریلوی اہل حدیث, امام حنیفہ امام مالک امام شافعی امام احمد بن حنبل, کسی ایک نے بھی آج تک اس سے اختلاف نہیں کیا. ہاں یہ ضرور ہے کہ بچی اگر نابالغ ہو پھر باپ اگر اس کا رشتہ غیر کفو میں کرے, یعنی بیٹی کے مفاد سامنے نہ رکھے ہوں بلکہ اپنے مفاد سامنے رکھے ہوں. جیسے بعض علاقوں میں ایسا ہوتا ہے کہ لاکھوں روپے میں بیٹیاں بیچ دی جاتی ہیں, بڈھے لوگوں سے نکاح کر دیے جاتے ہیں. تو پھر اس کا اصول قاعدہ فقہاء نے بیان کیا ہے کہ ایسی شادی اس وقت کنسیڈر ہوگی جب اس میں بچی کا فائدہ ملحوظ ہو. اگر فائدہ نہیں ہے تو پھر وہ نکاح کالعدم ہوگا. سمجھ رہے ہیں کہ